بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کرنے کی استدعا بار بار اس لیے کرنا پڑ رہی ہے آج کل کیونکہ فائر وال کا حملہ بہت شدید ہے اور اس کا توڑ فی الحال یہی ہے کہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری کسی نہ کسی انداز میں مدد کریں۔ ناظرین، بات شروع کر لیتے ہیں آج عدالتی محاذ سے، جہاں سے پھر آج عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے اچھی خبریں ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے خان کی درخواست منظور کرتے ہوئے نیب کی ایگزیکٹو میٹنگ کا انکوائری ریکارڈ ان کے حوالے کرنے کا فیصلہ دیا ہے، کیونکہ تفتیشی افسر نے اپریل 2020 میں بند کیے جانے والے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا ریکارڈ عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت میں پیش کیے گئے ریکارڈ کے مطابق 190 ملین پاؤنڈ کیس ابتدائی طور پر ملک ریاض کے بیٹے علی ریاض ملک کے خلاف تھا، جنہوں نے لندن میں نواز شریف کے بیٹے سے ون ہائیڈ پارک نامی جائیداد خریدی تھی، مگر یہ کیس شکایت کے مرحلے میں ہی بند کر دیا گیا اور عمران خان کی بار بار کوشش کے باوجود نیب سے یہ ریکارڈ عدالت میں پیش نہیں کر رہا تھا، جسے آج بالآخر عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ خان کی بہت بڑی کامیابی ہے اور ان دستاویزات نے پورے کیس کا پانسا پلٹ کے رکھ دیا۔ نئی دستاویزات ملنے کے بعد اب عمران خان نیب کے تفتیشی افسران، حتیٰ کہ نیب کے سابق چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو بھی بطور گواہ عدالت میں طلب کر سکتے ہیں، اور خان کے وکلاء چاہیں تو علی ریاض ملک اور نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز کو بھی عدالت میں بلوا سکتے ہیں۔ یعنی ان دستاویزات نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کو بہت ہی ایک دلچسپ موڑ دے دیا۔ اب اس کیس کا فوری فیصلہ لینے کی جو حکومتی خواہش ہے وہ بھی پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اسی لیے میں نے گزشتہ روز اپنے ویلاگ میں عرض کیا تھا کہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ اب 2-4 ہفتے کی بات ہے۔ عدالت کی بات ہو رہی ہے تو سپریم کورٹ میں آج سنے جانے والے 2 اور مقدمات پر بھی مختصر سی بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو 9 مئی میں ضمانت کا ایک کیس تھا ناظرین، جس کی سماعت جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر بن اللہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی۔ ملزم تھے حماد جاوید۔ ان کی درخواست ضمانت پر آدھے گھنٹے کے قریب سماعت ہوئی ہے، لیکن اس آدھے گھنٹے کی سماعت کے دوران ایسے دلچسپ ریمارکس سننے کو ملے، ججز اور وکلاء کے درمیان ایسی زبردست مکالمہ ہوا کہ اس کارروائی کا جو احوال ہے وہ سننے کے قابل تھا۔ سماعت کے آغاز پہ ہی جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ ملزم پر الزام کیا ہے، جس پر درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ ملزم پر پولیس کانسٹیبل کو ڈنڈا مار کے زخمی کرنے کا الزام ہے۔ اس پہ جسٹس منصور نے سوال کیا کہ اس میڈیکل رپورٹ اس کی کہاں ہے؟ تو وکیل نے عدالت کو بتایا کہ جی میڈیکل رپورٹ موجود ہے، مگر اس کے مطابق پولیس اہلکار کو ہجوم نے پتھر مار کے زخمی کیا تھا۔ اس جواب پر دونوں ججز جو ہیں وہ چونکے اور انہوں نے وکیل کی جانب غور سے دیکھا، اور اس کے بعد جسٹس اطہر بن اللہ صاحب نے وکیل سے پوچھا کہ کیا ملزم موقع پر موجود تھا؟ وکیل صاحب نے جواب دیا کہ ملزم ایک دکاندار ہے اور وقوع وقت وہ اپنی دکان پر کام کر رہا تھا۔ سماعت کی بالکل ابتدائی میں اس غیر متوقع سوال و جواب نے پوری عدالت میں ایک سنسنی سی پیدا کر دی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ہر کوئی سانسیں روک کر ججز اور وکیل کے اس مکالمے کے ایک ایک لفظ کو سننا چاہتا ہے اور اپنے کانوں میں، اپنے دل میں محفوظ کر لینا چاہتا ہے، کیونکہ اس پہ جسٹس اطہر بن اللہ نے پھر سوال کیا کہ ملزم کی موجودگی کوئی CCTV فوٹیج تو ہوگی۔ تو اس سے پہلے کہ وکیل اس کا جواب دیتے، جسٹس منصور علی شاہ نے ایک اور سوال داغ دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ پولیس نے ملزم کی موجودگی کے کیا شواہد پیش کیے ہیں؟ ملزم حماد جاوید کے وکیل نے بتایا کہ کوئی CCTV فوٹیج پیش نہیں کی گئی اور نہ ہی ان کے موکل کے وہاں موجود ہونے کے کوئی شواہد ہیں۔ کیس بالکل صاف اور سیدھا ہے۔ اس پر منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر بن اللہ نے سرکاری وکلاء سے کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کے ثبوت اور CCTV فوٹیج مانگ لی اور ساتھ ہی کیس کی سماعت جو ہے وہ بھی ملتوی کر دی۔ ناظرین ذرا ذہن میں رکھیں کہ دونوں جج حضرات نے طلب کیا ہے CCTV فوٹیج
جس کا عمران خان مطالبہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو اس پورے کیس کی رننگ کمنٹری سنانے کا مقصد یہی تھا کہ 9 مئی کا کیس جو ہے، اور یہ آپ جو سن رہے ہیں یہ 9 مئی کا کیس ہے، اور یہ ہے اس کا حقیقی بیانیہ۔ ایک طرف وزراء اور حکومت کے کارندوں نے 9 مئی کا راگ الاپا ہوا ہے گلا پھاڑ پھاڑ کے، اور ان سے پوچھا جائے کہ ملک میں مہنگائی کیوں ہے، جواب دیتے ہیں 9 مئی۔ کوئی پوچھ لے بجلی کے جان لیوا بل کیوں آ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، جواب ملتا ہے 9 مئی۔ پوچھے کہ جی پاکستان کے دنیا کے مختلف ملکوں سے تعلقات کیوں خراب ہو رہے ہیں، جواب ملتا ہے 9 مئی۔ دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے، جواب ملتا ہے 9 مئی۔ تو دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ حکومت کے پاس عدالت میں پیش کرنے کا کوئی ایک بھی ثبوت نہیں ہے۔ 9 مئی کو لاہور میں چلنے والے مرکزی کیس میں، جس میں پوری پی ٹی آئی کی قیادت کو اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے، اس میں پولیس نے جو چالان پیش کیا ہے ناظرین، وہ بھی بڑا ہی دلچسپ ہے۔ اور ناظرین، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنے لگا، پولیس کا چالان صرف آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پولیس کی مدیت میں درج ہونے والے 9 مئی کے مقدمات میں پولیس نے اپنے چالان میں 2 پولیس کانسٹیبلز کے نام بطور گواہ پیش کیے ہیں۔ ذرا سنیے گا، پولیس کا موقف یہ ہے کہ ان کے یہ دونوں کانسٹیبل ایک روز بھیس بدل کے زمان پارک چلے گئے، اور وہاں سے ہوتے ہوئے اس کمرے تک پہنچ گئے جہاں عمران خان اور پی ٹی آئی کی دیگر قیادت کا ایک خفیہ اجلاس چل رہا تھا۔ اجلاس خفیہ تھا، اور باہر سے 2 کانسٹیبل چلتے پھرتے زمان پارک کے اندر آ کے اس خفیہ اجلاس جہاں پہ ہو رہا تھا اس کے کمرے تک پہنچ گئے۔ کیا خفیہ اجلاس تھا، آپ سوچیں ذرا، کے جی بی کا یا سی آئی اے کا اجلاس تھا کہ 2 کانسٹیبل، عام کانسٹیبل، وہ کمرے تک پہنچ گئے۔ اور اس کے مطابق اس اجلاس میں عمران خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ 9 مئی کے واقعات کی پلاننگ کر رہے تھے اور انہیں ہدایات دے رہے تھے۔ یہ دونوں کانسٹیبل جو ہیں یہ وہاں موجود تھے، اور انہوں نے اپنی ساری جتنی سازش سنی تھی وہ اپنے ذہن میں محفوظ کر لی۔ واہ، زبردست! ایسی ہے ہونہار ہماری پنجاب پولیس، آپ دیتے ہیں تانے، آپ کو آتی ہیں باتیں۔ ناظرین، وہ بھی ٹگے ٹگے کی۔ پنجاب پولیس کے 2 کانسٹیبلز کے کارنامے دیکھیں ذرا، کہ کتنی خفیہ جگہ پہ کتنے آرام سے وہ چلے گئے، اور پھر اتنی لمبی چوڑی کارروائی کو لفظ بلفظ اپنے سینے میں، دل میں، کانوں میں محفوظ کر لیا، اور جب تک اس سازش پر عمل نہیں ہو گیا انہوں نے کسی کو کانوں کان اس کی خبر نہیں ہونے دی۔ اور اب پولیس کے یہ سٹار گواہ ہیں۔ آگے ناظرین آپ خود فیصلہ کر لیں، میں اس سے آگے کیا کہہ سکتا ہوں۔ اچھا جی، اب کچھ ذکر ہو جائے اڈیالہ کے قیدی کا، جنہوں نے آج پھر میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور کس دلیری سے کی ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں حکمران ہمارے جو ہیں، حکومت کے یہ جو سرکردہ لوگ ہیں جو اس معاملے کو طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ عمران خان کے چہرے پہ پریشانی کی کوئی لہر دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے منہ سے کوئی پریشانی کا کوئی لفظ سننا چاہتے ہیں، کوئی ڈرا ہوا عمران خان دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو میری خان صاحب سے درخواست ہے کہ ایک دفعہ ایکٹنگ کر کے اپنا ڈرا ہوا چہرہ ہی دکھا دیں، قوم دی جان چھٹے بچوں، یہی چاہتے ہیں نا۔ مطلب یہ شخص جیسے عمران خان کہتے ہیں، یہ پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہوا ہے، روز ایسی قیامتیں گزرتی ہیں کہ انہیں سن کر ہی نا بندے کا پتا پانی ہو جاتا ہے، مگر مجال ہے اس شخص کے عزم میں رتی برابر بھی کمی واقع ہوئی ہو۔ تو آج گفتگو میں خان نے کہا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں کیا جائے۔ زبردست مطالبہ، انہوں نے کہا جی اوپن کورٹ میں کیا جائے۔ وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے اس کی، کیونکہ جنرل ریٹائرڈ فیض اور میرا معاملہ فوج کا اندرونی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں ایک سویلین آدمی ہوں اور سابق وزیر اعظم ہوں، مجھے ملٹری کورٹ میں لے جانے سے پاکستان کا ایک تو امیج خراب ہوگا، اور دوسرا آپ نے اس سے نکالنا کیا ہے۔ خان نے کہا کہ جنرل فیض ریٹائرمنٹ کے بعد ہیرو سے زیرو ہو گئے تھے، تو مجھے وہ کیا فائدہ دے سکتے تھے، ان سے رابطہ رکھ کر میں نے کیا لینا تھا۔ تو خان نے کہا کہ کسی کا خیال ہے کہ فیض حمید 9 مئی کے سازش میں کوئی مرکزی کردار ہے، تو پھر اس کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ کب کیا ہوا تھا۔ بڑا جائز مطالبہ ہے یہ عمران خان کا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی کا معاملہ جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی نہیں ہے بلکہ لوکل ایشو ہے نا،
لوکل ایشو ہے، ایک ہیپننگ ہوئی ہے، تو اس کی تحقیقات جو ہے وہ اوپن ہونی چاہیے. اس میں کوئی ڈپلومیسی نہیں ہے، اس میں کوئی سفارتکاری انوالو نہیں ہے. یعنی وطن کے اندر ملک کے مختلف شہروں میں ایک بڑا حادثہ پیش آیا، سانحہ پیش آیا، تو اس کی کھلی تحقیقات ہونی چاہیے. تو عمران خان کے اس بیان پر حکومت کی جو چیخیں ہیں وہ 7ویں آسمان تک سنی جا رہی ہیں. آپ نون لیگ کی ناظرین قیادت سے لاکھ اختلاف کریں، لیکن ایک بات ان کے بارے میں بالکل سچ ہے کہ انہوں نے عوام کو تعلیم سے دور رکھا تو خود بھی اس کے نزدیک نہیں گئے. مطلب اب یہ دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز ان دنوں اپنے اقدامات سے زیادہ اپنے بیانات کی وجہ سے میڈیا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں. ابھی کل ہی انہوں نے کہا تھا کہ حکومت بجلی کے بلوں پہ شارٹ ٹرم ریلیف نہیں دے رہی، بلکہ یہ پورے 2 مہینے کا ریلیف ہے، شارٹ ٹرم نہیں ہے، 2 مہینے کا ریلیف ہے. استغفر اللہ، شارٹ ٹرم نہیں ہے، 2 مہینے کا ریلیف ہے. شاید وزیر اعلیٰ صاحبہ کی نظر میں شارٹ ٹرم ریلیف صرف میرا خیال چند گھنٹوں کا ہوتا ہے، اور اس طرح کا شارٹ ٹرم ریلیف نون لیگی حکومت جو ہے وہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ دے رہی ہے، جہاں ان دنوں صبح چند گھنٹے کے لیے آٹا ملتا ہے اور اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں شارٹ ٹرم ریلیف. جبکہ مریم نواز جو ہے وہ تو بجلی کے بلوں پر پورے 2 مہینے کا ریلیف دے رہی ہیں، تو اس کو شارٹ ٹرم کہنا تو زیادتی ہے نا. تو مریم نواز کو اس سے پہلے پوری قوم نے تاثراتی کتاب جو تھی اس پر اپنے خیالات رقم کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بولنے میں جتنی بے باک ہیں، لکھنے میں اتنی محتاط ہیں. ظاہر ہے کہ وہ جگہ بھی ایسی تھی، احتیاط سے لکھنا چاہیے تھا جو لکھا انہوں نے، تو اس لیے وہ محتاط ان کا ہونا بنتا بھی ہے. محترمہ نے آج فرمایا ہے کہ وہ نان سٹاپ 16 گھنٹے کام کرتی ہیں. کہتی ہیں کہ نہ وہ خود چین سے بیٹھتی ہیں، نہ اپنے کسی ماتحت بیوروکریٹ کو چین سے بیٹھنے دیتی ہیں. اور حالانکہ انہیں یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ جب سے انہوں نے منصب سنبھالا ہے تو انہوں نے عوام کو بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا. جو کبھی مہنگی دالوں کے لیے پریشان ہے، تو کبھی شریف خاندان کے اندرونی جھمیلوں کی وجہ سے جو مرغی کا سستا گوشت عوام کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے اس کی وجہ سے پریشان ہے. تو محترمہ وزیر اعلیٰ جو نان سٹاپ 16 گھنٹے کام کرتی ہیں، نہ جانے مطلب باقی 8 گھنٹے وہ کیا، ان کو چاہیے کہ باقی 8 گھنٹے بھی وہ اسی طرح کی عوام کی خدمت کرتے رہے تو پھر کچھ باقی نہ بچے. کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اتنی ذمہ دار اور عوام کے دکھ میں پریشان رہنے والی وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہے وہ 8 گھنٹے چین سے سوتی ہوں گی. یہ تو ہو نہیں سکتا. عوام کے دکھ میں ہر وقت کھلی جانے والی جو ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں وہ باقی 8 گھنٹے میرا نہیں خیال کہ آرام کرتی ہوں گی. ویسے اگر وہ ٹھیک سے نیند پوری کریں تو میرا خیال یہ بھی ملک و قوم کے حق میں بہتر ہے. ہمارے بلوچستان کے ایک وزیر اعلیٰ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ سپہر 3 بجے سو کر اٹھتے تھے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صوبے کے حالات اتنی دیر تک ہی اچھے رہتے ہیں جب تک وزیر اعلیٰ نیند کے مزے لیتے رہتے ہیں. تو ناظرین بات تو کرنی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی میرا گھر میری چھت سکیم پہ، مگر بیچ میں ان کا یہ بیان آ گیا. محترمہ ان دنوں عمران خان کے دور کے منصوبوں کے نام بدل کے، فائلوں کی کوئی جھاڑ پونچھ کر کے، تو ان منصوبوں کا کریڈٹ لینے کی ناکام کوشش میں مصروف ہے. عام طور پہ ایسے منصوبے صرف میڈیا کی زینت بنتے ہیں. حقیقت میں یا تو ان کا وجود ہی نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو ویسا نہیں ہوتا جیسے میڈیا میں اس کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں. اس کی ایک مثال پنجاب حکومت کی کسانوں کے لیے شروع کی گئی اسکیم ہے. میڈیا پر ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ کسانوں کی بہبود کے لیے 1800 ارب روپے کی اسکیم شروع کی گئی ہے. اور اس اسکیم کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ رواں برس بجٹ میں کسانوں کی بہبود اور فصلوں کے لیے صرف 5 ارب روپے رکھے گئے، اور توقع ہے کہ یہ 5 ارب روپے بھی خرچ کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، اور یہ بھی کسی اور منصوبے کے لیے استعمال ہو جائیں گے. اچھا جی، لگتا ہے کہ ناظرین دمادم مست کلندر کا وقت آن پہنچا ہے. تحریک انصاف نے کل اسلام آباد میں پاور شو کا اعلان کیا ہوا ہے. ترنول میں ہونے والا یہ جلسہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے. پی ٹی آئی اور حکومت دونوں کا مستقبل کسی نہ کسی انداز میں کسی حد تک اس جلسے سے وابستہ ہو گیا، اور تحریک انصاف اس جلسے کی ناکامی کسی طرح بھی افورڈ نہیں کر سکتی. دوسری طرف اس جلسے کی کامیابی حکومت کو گھر بھیجنے کی تحریک کا نقطۂ آغاز بھی ثابت ہو سکتا ہے. اب یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف نے اس جلسے کی کامیابی کے لیے
اپنا پورا زور لگانا شروع کر دیا ہے، اپنے تمام وسائل جھونک دیے ہیں۔ دوسری طرف حکومت جو ہے وہ مخمصے کے ساتھ ایک انجانے خوف کا بھی شکار ہے۔ تحریک انصاف 6 ماہ سے اسلام آباد میں جلسے کی اجازت طلب کر رہی تھی، اور حکومت پہلے اجازت دیتی تھی، منسوخ کر دیتی تھی، پھر کینسل کر دیتی تھی، اور عدالتی احکامات کو بھی مختلف ہیلے بہانوں سے پس پشت ڈالتی آ رہی تھی حکومت۔ اور حکومت مطلب اتنی بار شیر آیا کا ڈرامہ کر چکی ہے کہ اب جب واقعی شیر آ رہا ہے تو حکومت کی بات ماننے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ عدالت نے تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دے دی ہے، اور حکومت ابھی تک غیر یقینی صورتحال پیدا کیے ہوئے ہے۔ مگر اس بار اس کے حکومت کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ پھولے ہوئے دور سے نظر آ رہے ہیں۔ ڈری سہمی حکومت نے پورے اسلام آباد کو اوپن جیل بنا کے رکھ دیا ہے، پورے دارالحکومت کو کنٹینرز لگا کے بند کیا ہوا ہے۔ حکومت کو خطرہ ہے کہ کہیں ترنول میں اکٹھے ہونے والے تحریک انصاف کے کارکن جو ہے وہ ڈی چوک کی جانب کال نہ دے دیں۔ ثوابی کے غیر معمولی جلسے نے حکومت کے اوسان پہلے ہی خطا کر رکھے ہیں، اور تحریک انصاف کے قائدین کا کہنا ہے کہ ثوابی تو صرف ٹریلر تھا، اصل فلم تو اسلام آباد میں چلے گی۔ تو خان نے اس جلسے کی کامیابی کا ٹاسک جو ہے وہ دے دیا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو۔ تو پنجاب میں پکڑ دکڑ کے ماحول کو دیکھتے ہوئے تحریک انصاف کی پوری کوشش یہ ہے کہ کے پی سے کوئی 1.5 سے 2 لاکھ بندہ جو ہے وہ اسلام آباد جلسے کے لیے لایا جائے۔ خود گنڈا پور بہت بڑے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے جلسہ گاہ پہنچیں گے، اور پنجاب میں رکاوٹوں اور گرفتاریوں سے بچنے کے لیے تحریک انصاف نے اس بار اپنی حکمت عملی میں تھوڑی تبدیلی کی ہے۔ جنوبی پنجاب میں تحریک انصاف کے قافلے 2 حصوں میں واضح چلیں گے۔ ایک قافلہ اون عباس بپی کی قیادت میں ملتان سے چلے گا، جبکہ دوسرا قافلہ جو ہے وہ دوسرے قافلے جس میں میاں والی اور نوائی علاقوں سے پی ٹی آئی کے کارکن شامل ہوں گے، وہ پنجاب کی بجائے ڈی آئی خان میں داخل ہوگا، اور وہاں سے کے پی کے قافلوں کے ساتھ اسلام آباد پہنچے گا۔ سینٹرل پنجاب سے پی ٹی آئی کارکنوں کو ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ پنڈی کے قریب جمع ہوں، اور وہاں سے پھر بڑا قافلہ بنا کر جلسہ گاہ کی جانب بڑھیں۔ تو تحریک انصاف کی تیاریوں کے مطابق اگر مومنٹم بن گیا تو پھر ترنول میں واقعتاً ایک ریکارڈ جلسہ ہونے والا ہے۔ تو اسلام آباد میں جلسے کے بعد پنجاب میں جلسے روکنا مشکل ہو جائے گا، بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ اسلام آباد کا کامیاب جلسہ جو ہے وہ انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے لیے بھی تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوگا، جس نے 31 اگست سے عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلانے کا زوردار تحریک چلانے کا باقاعدہ اعلان کر رکھا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی بات کچھ اشعار کی شکل میں۔ لب پہ پابندی تو ہے احساس پہ پہرا تو ہے، لب پہ پابندی تو ہے احساس پہ پہرا تو ہے، پھر بھی اہل دل کو احوال بشر کہنا تو ہے۔ اپنی غیرت بیچ ڈالیں اپنا مسلک چھوڑ دیں، اپنی غیرت بیچ ڈالیں اپنا مسلک چھوڑ دیں، رہنماؤں میں بھی کچھ لوگوں کا یہ منشا تو ہے۔ بہت خوب، کیا کہنے۔ بجھ رہے ہیں ایک ایک کر کے عقیدوں کے دیے، بجھ رہے ہیں ایک ایک کر کے عقیدوں کے دیے، اس اندھیرے کا بھی لیکن سامنا کرنا تو ہے۔ کیا کہنے، بہت خوب۔ جھوٹ کیوں بولے فروغ مصلحت کے نام پر، جھوٹ کیوں بولے فروغ مصلحت کے نام پر، زندگی پیاری سہی لیکن ہمیں مرنا تو ہے، بہت خوب، بہت خوب، لیکن کیا ہمیں کہنے، مرنا تو ہے۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔